ہو کرم بہر خاک مدینہ. درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی. When we go from Makkah to Medina by road and when Medina become near, تو ہوائیں جو ہیں فضائیں جو ہیں وہ خوشبوؤں والی مہکی ہوئی بڑی کمال کی ہوائیں آتی ہیں, الگ ہی فضا ہو جاتی ہے. تو شاعر کہتے ہیں کہ بات کیا ہے بات صبا اتنی کیوں معطر ہے. بات کیا ہے بات صبا اتنی کیوں معطر ہے. سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی. سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی. بڑی پیاری التجا, سب مل کر کریں گے. آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں. آقا آرزو ہے سینے میں قبر بنے مدینے میں. ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی. ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی. جب کوئی عاشق رسول رات کو سوتا ہے تو اس کی آرام کیسے ہوتا ہے؟ نماز عشاء پڑھتا ہے, باوضو ہوتا ہے, درود پاک پڑھتے پڑھتے, کوئی نعت سنتے سنتے ہیں, آقا کی یاد میں سوتا ہے. کئی بدنصیب ہیں جو فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھتے ہوئے سوتے. نہیں, میرے آقا کا عاشق وہ آنکھیں بند بھی کرتا ہے تو کس خیال میں کرتا ہے. شاعر لکھتے ہیں کہ دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ. دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ. ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی. ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی. جب درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. جلد حاضری ہوگی انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Please recite together. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. صلوا على الحبيب. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کا بڑا کمال کا فرمان ہے. میرے آقا فرماتے ہیں من عسر علیہ شیء، جسے کوئی مشکل پیش آئے، بی الرٹ. شاید ہم میں سے کوئی ایسا ہو کہ جسے کوئی نہ کوئی مشکل نہ ہو. زندگی کی جو گاڑی ہے وہ مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے، مشکلات آتی رہتی ہیں. ناؤ وی آر گیٹنگ دا فارمولا ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ دا پرابلم. رسول پاک سے من عسر علیہ شیء، جسے کوئی مشکل ہو اسے کیا چاہیے؟ فَلْيُكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے. So then what is the result if we recite Durud Pak abundantly? He said, فَإِنَّهَا تَحُلُّ الْعُقَدَى وَتَكْشِفُ الْكُرَبَى. جو یہ کثرت سے abundantly درود پاک پڑھے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آقا فرماتے ہیں مجھ پر درود شریف پڑھنا الجھنے سلجھاتا اور رنج و غم کو دور کرتا ہے. So if you want to get rid of your problems, your calamities, your difficulties, to try to recite Durud Pak abundantly, inshallah, Durud Pak will get off all of your problems. اور واقعی ایسا ہی ہے. کبھی زندگی میں پریشان ہو، دکھی ہو، درود پاک کثرت سے پڑھیں، اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے کہ بوجھ ہلکا ہو رہا ہے، پریشانی دور ہو رہی ہے. شاعر کہتے ہیں نا، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ایک ایسی عظیم ہستی کا ہم تذکرہ کریں گے. ایکو ساؤنڈ تھوڑا کم کر دیجیے گا. آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کا تذکرہ کریں گے کہ جن کی یاد ہر سال بڑے احترام، بڑی محبت کے ساتھ دنیا بھر کے مسلمان مناتے ہیں. اور خاص طور پر جو یہ سیزن ہے ذو الحجہ، دو بڑے بگ ایونٹ ہوتے ہیں all around the world. MashaAllah, that millions of Muslimin used to go for Hajj from all around the world. MashaAllah, حج پر لوگ جاتے ہیں اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملینز جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں. یہ دو بڑے ایونٹس ذو الحجہ میں آتے ہیں اور ان دونوں بڑے ایونٹس نبی علیہ السلام ہیں اور ان کی والدہ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا عظیم خاندان ہے. یقین کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اگر کوئی تھورلی پڑھے نا، غور سے پڑھے، وہ حیران ہو جاتا ہے کہ ایک پرسنالٹی کے اندر اللہ نے کتنے کمالات عطا فرمائے. کو پلیز ذرا بند کروائی گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ابو الانبیاء ہیں. ٹھیک ہے، فادر آف انبیاء آپ کہلاتے ہیں. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اس لیے آپ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. آپ کو ایک خوبصورت لقب کیا ملا؟ خلیل اللہ. واٹ از دا میننگ آف خلیل؟ ہی از اے فرینڈ آف اللہ سبحانہ و تعالی. یہ حضرت ابراہیم کا ایک کمال خاصہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اسپیشلٹیز ہیں اس میں ایک اور اہم بات کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے بعد، جی ہاں، ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے بعد دنیا میں جو سب سے افضل ہستی ہیں آفٹر رسول پاک علیہ السلام، the most blessed and noble personality is حضرت ابراہیم علیہ السلام. اچھا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں کہ ہر آسمانی دین میں آپ کی پیروی ہے، آپ کا ادب ہے. جتنے آسمانی دین ہے نا، سب میں آپ کا ذکر ہے. آپ ہی کی یاد میں قربانی ہے، آپ ہی کی یاد میں حج کے ارکان ہیں. کعبہ شریف کی پہلی تعمیر کرنے والے، یعنی اسے باقاعدہ گھر کی شکل میں بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کعبے کی تعمیر کی، اس پتھر کے پاس
سبحان اللہ قیام اور سجدے ہونے لگے. اللہ نے اس کو اپنی نشانی قرار دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں, سبحان اللہ, اور بہت سارے ان کی کمالات ہیں, مگر ایک اسپیشلٹی ایسی ہے جو مجھے بہت پسند ہے. اس کی وجہ سے اور زیادہ پیار حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام کے ہم شکل بھی ہیں. نبی پاک کے چہرہ مبارک سے اتنی مشابہت تھی کہ خود سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے کہ جس کو ابراہیم علیہ السلام کا دیدار کرنا ہو وہ میرا دیدار کر لے. سبحان اللہ. تو آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے. آپ کی سیرت اگر آپ قرآن سے پڑھیں نا, there are so many stories, so many beautiful, history of and incidents of حضرت ابراہیم علیہ السلام in قرآن مجید. مگر آج میں کوشش کروں گا, چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے, 3 واقعات کو ٹچ کریں گے اور ان 3 قرآنی واقعات سے اپنے لیے کچھ سبق لیں گے, اور اسپیشلی چونکہ جو سیزن ہے حج کا اور قربانی کا, ہم اس بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایج ہے ایک روایت کے مطابق 18 اور 20 ایئرز. آپ جس ولیج میں رہتے تھے اس ولیج کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے, اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے تھے. They used to ask حضرت ابراہیم علیہ السلام to join us with that bad deeds. آپ کہتے میں تمہارے ان خداؤں کی عبادت نہیں کرتا, میرا اللہ ایک ہے, میں اس کی عبادت کرتا ہوں. سال میں ایک بار اس ولیج میں ایک بہت بڑا فیسٹیول ہوتا تھا, اس میں وہ ڈرنک کرتے تھے, ڈانس کرتے تھے اور طرح طرح کے گناہ کرتے تھے. تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انوائٹ کیا کہ کم اینڈ جوائن اس آن دیٹ فیسٹیول, یو ول انجوائے ود اس. آپ نے کہا میں ان خرافات اور برے کاموں کی طرف نہیں جاتا, اور آپ جو تھے ان کے ساتھ نہیں گئے. دے آل وینٹ فار دیٹ فیسٹیول. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے اس جو عبادت خانہ تھا اس کے اندر چلے گئے, وہاں طرح طرح کے بت پڑے تھے. آپ نے جب دیکھا تو آپ کو بڑا غصہ آیا کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہیں. آپ نے کلاڑا اٹھایا اور ان کو توڑنا شروع کر دیا, اور جو آخر میں جو کلاڑا تھا وہ سب سے بڑا جو ان کا بنا ہوا تھا اسٹیچو جو تھا اس کے کاندھے پہ رکھ دیا کلاڑا. اب واپس آ گئے. جب وہ ولیج کے لوگ اس فیسٹیول سے واپس آئے اور انہوں نے اپنے اندر جا کر اپنے اسٹیچوز کو دیکھا کہ یہ سب کو کیا ہو گیا, کس نے بریک ڈاؤن کر دیا, کس نے بروک کیا, تو لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہے جو ان کا انکار کرتا ہے. He is not obeying our commandments to worship those idols. وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتا, اسے بلایا جائے. حضرت ابراہیم کو بلایا گیا. حضرت ابراہیم سے کہا کہ تم نے کیا ہے, کس نے کیا, یہ سب کو توڑ کے رکھ دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گویا ایک ڈیمونسٹریشن انہیں دیا کہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو, یہ سب سے بڑے بت سے پوچھ لو نا, کلاڑا بھی اس کے کاندھے میں رکھا ہوا ہے, یہ تمہیں بتا دے گا کس نے توڑا ہے. تو کہتے ہیں یہ تو بتا نہیں سکتے کہ کس نے توڑا ہے. اللہ اکبر. یہ خوبصورت دلیل آپ نے قائم کی, ڈیمونسٹریشن کیا ان کے سامنے, اور آپ نے سبحان اللہ کیا خوبصورت بات ان سے فرمائی کہ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. یہ قرآن میں یہ کانورسیشن موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے, کچھ بھی نہیں تو کر سکتے. پھر آگے فرمایا اف لکم, تف ہے تم لوگوں پر, وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. تم لوگوں پر تف ہے, تم پر اور ان بتوں پر جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو, کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس ڈیمونسٹریشن کے بعد وہ سمجھ جاتے کہ صحیح تو کہہ رہے ہیں کہ نہ اپنے آپ کو توڑنے سے بچا سکے, نہ یہ بتا پا رہے کس نے توڑا ہے. مگر کہتے نا جس کی عقل پہ پردہ ہو, آنکھوں پر پردہ ہو, دلیل بھی دے تو وہ نہیں مانتے. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو آپ قرآن اور حدیث کے ساتھ بھی دلیل دے دیں, جس کو نہیں ماننا اس کو نہیں ماننا. کچھ لوگوں کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے. اتنا خوبصورت ڈیمونسٹریشن کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کلمہ پڑھتے اور مسلمان ہو جاتے, مگر ان ظالموں نے ایک الگ کام کیا. دیکھا نا کہ اب دلیل سے کہتے نا, جب کسی کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو پھر لڑنے پہ آ جاتا ہے, پھر گالی گلوچ پہ آ جاتا ہے, مارنے پہ آ جاتا ہے. انہوں نے کیا کیا, اپنی قوم کو کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین, ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا. ناؤ دی پلان ٹو میک اے بگ فائر. اس زمانے کی وہ سب سے بڑی فائر, سب سے بڑی آگ لگائی گئی. 1 مہینے تک لکڑیاں جمع کی گئی, اور آگ کا اتنا بڑا مینار تھا کہ ایک روایت کے مطابق 100 گز تک, 100 یارڈز تک آگ کے شعلے اوپر جا رہے تھے. اللہ اکبر. اب جب یہ آگ لگا لی تو یہ حیران یہ ہوئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں تھرو کیسے کریں گے, قریب تو کوئی جا نہیں سکتا, پرندہ بھی اوپر سے فلائی نہیں کر سکتا تھا. They will
actually no flying zone. Nobody can, no even bird can fly over that fire. It's such a big fire. اب حضرت ابراہیم کو اس آگ میں کیسے ڈالا جائے؟ اب شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ منجنیق بنائی جائے. اس نے منجنیق بنانے کا طریقہ سکھایا. آج کے دور میں اس کو توپ کہہ لیں, ہیں جس توپ کے ذریعے گولا پھینکا جاتا ہے نا, ایسے انہوں نے منجنیق بنائی. کیا پتھر اس پہ اٹھا کے پھینکے جاتے ہیں؟ تو معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی میں باندھ کر آگ میں پھینکا جائے. اب منجنیق کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ دیا گیا. Now it's time to throw him to such a big fire. اللہ اکبر. ایج یاد رکھیے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 18-20 سال کی عمر ہے, اور اس عمر کے نوجوان کو اتنی بڑی آگ میں پھینکا جا رہا ہے. اب اللہ اکبر کیا ہوا, تمام فرشتوں, تمام پرندوں اور جانوروں نے اللہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کرنا شروع کر دی, او اللہ عز و جل سیو ہم, اے اللہ بچا لے اپنے خلیل کو. آج اگر یہ دنیا سے چلے گئے تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی اور نہ ہوگا. ہر مخلوق اللہ سے فریاد کر رہی ہے, مگر اللہ کی طرف سے کیا جواب آتا ہے کہ پوچھ لو میرے خلیل سے, اگر وہ تمہاری مدد لینا چاہیں تو مدد لے لیں. اللہ اکبر. اب ہوا کا فرشتہ, the angel of air come in the court of حضرت ابراہیم علیہ السلام. او ابراہیم just order me, میں اتنی تیز ہوا چلاؤں گا, اتنی فاسٹ ایئر چلاؤں گا کہ یہ ساری فائر بجھ جائے گی. I can extinguish all the fire. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بارش کا فرشتہ آیا, اینجل آف رین. اے ابراہیم علیہ السلام آرڈر کیجیے, ابھی بارش برسا کے پوری آگ بجھا دیتے ہیں. آپ نے فرمایا نو نیڈ یور ہیلپ. اللہ اکبر. اللہ دیکھ رہا ہے نا, اللہ سے, اللہ میرا کارساز ہے. اب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھرو کر دیا فائر میں. اینڈ ڈیورنگ دیٹ ٹریول, کتنا تھوڑا سا وقفہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم کو تھرو کیا گیا اور فائر کی طرف آپ جا رہے ہیں. اس سفر کے دوران حضرت جبریل آتے ہیں, اے ابراہیم ہم سے تو مدد نہیں مانگ رہے, اللہ سے تو مدد مانگ لو. آپ کے پاس فرشتے آ رہے ہیں, ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ کین وی ہیلپ یو, آلویز یو آر ڈینائنگ, ناؤ پلیز آسک اللہ سبحانہ و تعالی, یو آر گوئنگ ان سچ اے بگ فائر. ہائے ہائے, لک ایٹ the answer of حضرت ابراہیم علیہ السلام. وہ فرماتے ہیں میرا رب دیکھ رہا ہے, اگر اس نے بچانا ہوگا تو وہ بچا لے گا, اور اگر وہ راضی ہے کہ میں جل جاؤں تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں. ہائے ہائے ہائے, یہی بات تو شاعر مشرق نے لکھی نا, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. ایکچولی اٹ از دا ڈیسیژن آف لو, پیشن, افیکشن. یہ عشق کا فیصلہ تھا, لاجک اور عقل کا فیصلہ نہیں تھا. ناؤ اڈیز پیپل یوز ٹو میک ڈیسیژن آن دا بیسس آف لاجک. ہر بات میں لاجک پوچھتے ہیں, حضرت بتائیں اس میں لاجک کیا ہے, یہ فیصلہ سمجھ نہیں آ رہا, یہ شریعت کا حکم سمجھ نہیں آ رہا. حضرت ابراہیم کا یہ ایکشن بتا رہا ہے کہ اللہ کے احکام میں, شریعت کے احکام میں عقل سے نہیں عشق سے فیصلے کیے جاتے ہیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. ارے عقل تو ابھی سوچ ہی رہی تھی. وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا, عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے, عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے, عقل مندہ ایویں عمرہ گالیاں. اللہ اکبر. لیکن ہوا کیا, سبمیشن کر دی, اللہ کی رضا پر راضی کیا. ڈائریکٹلی آرڈر سلامتی والی ہوتا. رہی ہے سبحان اللہ. حضرت جبریل امین نے وہاں جنت کے پانی کا چشمے کا انتظام کر دیا. اب نمرود حیران ہے کہ یہ بالکل آگ کے اندر سلامت کیسے بیٹھے ہیں. پھر شیطان مشورہ دینے آیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں یہ بیٹھے ہیں ایسا لگتا ہے آگ وہاں ٹھنڈی ہو گئی ہے, اب اسی جگہ پر آگ اس منجنیق کے ذریعے پھینکی جائے. اب لکڑیاں جلا کر ایگزیکٹلی حضرت ابراہیم جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں آگ کے گولے پھینکے گئے. لوگوں نے آگ کے انار بنا کر حضرت ابراہیم کی طرف تھرو کیے. اللہ اکبر. یہاں سے ایک اور بات پتا چلتی ہے کہ آتش بازی, فائر ورکس کو ریممبر کہ جب بھی یہ نیو ایئر نائٹ آتی ہے ہوتی
السلام کی طرف سے نمرود کے لوگوں کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام پر وہ فائر کیے گئے، تو کبھی بھی فائر ورکس کرنا بھی نہیں، یہ ناجائز ہے، اور اس کو دیکھنے کے لیے جمع بھی نہیں ہونا ہے۔ اسپیشلی لوگ جمع ہوتے ہیں جناب اس جگہ پر آج بڑا زبردست فائر ورکس ہوگا، اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ بہرحال 40 days حضرت ابراہیم علیہ السلام spent in that fire and when he came out کیا ہوا؟ جن رسیوں سے روپ سے آپ کو باندھا ہوا تھا نا، وہ رسیاں جل گئیں، آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوا ہے۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، حضرت ابراہیم یوں باہر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ قرآنی واقعہ ہے، اس واقعے میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے، بہت کچھ سمجھنے کو ہے۔ lesson number one, so first of all try to imagine the tawakkul, the belief, the level of belief of Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam in young age of 18 or 20 years. کیا کمال کا توکل ہے، جبھی تو خلیل اللہ ہے نا، نبی پاک کے بعد سب سے افضل ہستی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ حضرت ابراہیم کے توکل کا ایک ذرہ ہمیں عطا فرمائے۔ بھروسہ ہی تو نہیں ہے۔ آج پرابلم، سب سے بڑا پرابلم ہماری سوسائٹی کا کیا ہے؟ ہمیں سب پر بھروسہ ہے، ہمیں رب پر بھروسہ نہیں ہے۔ ہمیں پیسے پر بھروسہ ہے، ہمیں سورسز پر بھروسہ ہے۔ ہم کہتے ہیں تعلق اچھے ہوں گے، پیسہ ہوگا، پاسپورٹ ہوگا، ارے بھائی پھر سارے کام سیدھے ہو جائیں گے، کوئی بھی پرابلم آئے گی پیسے سے حل کر لیں گے۔ یہ ہماری بھول ہے۔ پیسے سے مسئلے حل ہوتے ہوتے نا تو کوئی امیر پریشان نہ ہوتا، پیسے خرچ کرتا، خوشی خرید لیتا۔ خوشی پیسوں سے نہیں ملتی ہے، ہاں پیسہ رب نے اس پیسے میں برکت ڈالنی ہے تو پیسے نے سکون دینا ہے، ورنہ یہی پیسہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنا ہوا ہے۔ وہ پریشان ہے پیسے کی وجہ سے، کہتے ہیں جناب پیسے ہوں گے تو علاج کروا لیں گے۔ یہ بھول ہے آپ کی۔ دنیا کا بیسٹ ڈاکٹر ہائر کر لے، دنیا کا بیسٹ ہاسپٹل ہائر کر لے، اللہ نے شفا نہیں دینی، شفا نہیں ملنی۔ اللہ چاہے تو بے شک بیمار ہو، ڈاکٹر کہہ دے 3 دن کے بعد چلا جائے گا، اللہ نے شفا دینی ہے، بغیر دوائی کے بندہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو سمجھ کیا آئی؟ اسباب کچھ نہیں، means are nothing۔ اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم نے سکھا دیا، سامنے آگ ہے، آگ کا کام جلانا ہے نا۔ ہم اصل میں کیلکولیٹر سے چلنے والے لوگ ہیں، اتنے پیسے ہوں گے، 2 سال کے بعد اتنے ہو جائیں گے، 5 سال کے بعد اتنے ہو جائیں گے، پھر میں یہ کر لوں گا، پھر گھر لے لوں گا، پھر فیکٹری لگا لوں گا، اچھا یہ نہیں ہوگا تو یہ پرابلم ہو جائے گی۔ ہمارا دماغ کیلکولیشن سے چل رہا ہے۔ یاد رکھو، ایک میرا آپ کا کیلکولیٹر ہے، ایک اللہ کی رحمت کا کیلکولیٹر ہے۔ خرچ کرنے پر ہمارا کیلکولیٹر کہتا ہے زکات دو گے کم ہو جائیں گے، صدقہ دو گے اور کم ہو جائیں گے، غریب کی مدد کرو گے اور کم ہو جائیں گے، کیلکولیٹر یہ کہتا ہے۔ مگر رحمت کا کیلکولیٹر یہ کہتا ہے خرچ کرو اللہ اور بڑھا دے گا۔ اور آپ دیکھیں جو خرچ کر رہے ہیں ان کا بڑھ رہا ہے، ان کا ملٹی پلائی ہو رہا ہے۔ کیسے ہو رہا ہے؟ آج سمجھ لیجئے، آج ایک لاجک سمجھ کے جانا ہے، اسباب نہیں ہے کچھ بھی، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ سے 2-3 کوسچن کروں گا اور قرآنی آگ کا کام کیا ہے؟ جلا۔ فائر کیا کرتی ہے؟ کوئی بھی چیز ڈالیں آگ کیا کرے گی؟ جلا دے گی۔ کسی کو سمندر میں ڈال دیں، پانی کا کام کیا ہے؟ ڈبا دینا۔ چھری، نائف کسی کی گردن پہ پھرا دیں، اس کا کام کیا ہے؟ کاٹنا۔ ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی ہے بات؟ لاجک کیا کہہ رہی ہے؟ آگ میں جاؤ گے تو جل جاؤ گے، پانی میں جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے، چھری پھرے گی تو کٹ جاؤ گے۔ لاجک یہی ہے۔ مگر ان تینوں قرآنی واقعات کو آپ نے کئی بار سنا ہوگا۔ حضرت ابراہیم آگ میں جاتے ہیں، آگ جلاتی نہیں بلکہ باغ بن جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاتے ہیں، دریائے نیل کا کام ڈبانا تھا مگر وہ راستہ دیتا ہے، حضرت موسیٰ کراس کر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری پھراتے ہیں، ہر چھری کا کام کاٹنا ہے مگر وہ چھری کاٹتی نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل کا کچھ نہیں ہوتا، اللہ جنت سے جنتی مینڈھا عطا فرما دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ یہ بار بار یہ ہمیں واقعات کچھ سکھا رہے ہیں۔ There are means are nothing۔ اللہ نے چاہا کام کرنا ہے کہ پیسے کے پیچھے بھاگوں، تعلقات کے پیچھے بھاگوں، اپنی جناب مینز کے پیچھے بھاگوں کہ چھوڑ کر اللہ کو ہو جائے، میرے پاس سب آ گیا اور رب ناراض ہے تو یہ سب بھی کسی کام کا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک اور لاجک سمجھا۔ آپ نے نابینا لوگ دیکھے ہوں گے، بلائنڈس، ٹھیک ہے؟ ان کی آنکھیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، ایگزیکٹلی میری اور آپ کی جیسی آنکھیں۔ کبھی کبھی تو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا مجھے دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، ہاتھ پھرا تو پتا یار از بلائنڈ۔ اٹ مینس آئیز آر دیئر ایگزسٹنگ بٹ دیر از نو پاور ٹو سی۔ آنکھیں ہیں مگر دیکھ نہیں پا رہی ہیں۔
you met, آپ نے کبھی کسی بہرے سے ملاقات کی ہو جو سن نہیں سکتا, can't listen, but they have ears, کان لگے ہوئے ہیں مگر سن نہیں پا رہا ہے. تو کان تو تھے. آپ ایسے لوگوں سے ملیں گے جو گونگے ہوتے ہیں, زبان موجود ہوتی ہے but they have no power to speak. تو what is the message? Parts of the body is nothing. آنکھ ہوگی, اگر اللہ چاہے گا تو دیکھے گی, نور ہوگا تو دیکھے گی. کان لگا ہوا ہے مگر اس میں سننے کی صلاحیت رب نے دینی ہے تو سننا ہے. زبان موجود ہے, اگر اللہ کا حکم نہیں تو زبان نہیں بولے گی. پیر لگے ہوئے ہیں مگر چل نہیں پا رہا, ہاتھ موجود ہے مگر اٹھتا نہیں ہے, گرپ نہیں ہو رہی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. رب چاہے گا تو یہ چیزیں ہمیں نفع پہنچانا شروع کر دیں گی. So always have a one goal in your life. And this is the message of Hazrat Ibrahim alayhi salatu. Please Allah subhanahu wa ta'ala, تم اللہ کو راضی کر لو, اللہ تمہارا سب اچھا کر دے گا. First message. And the second message. آج بھی لوگ کچھ کہتے ہیں یار حضرت ابراہیم پر جو ہے وہ آگ باغ بن گئی, بدر کے اندر فرشتے آئے, آج ایسا کچھ کیوں نہیں ہو رہا؟ ایک بات یاد رکھیں, اللہ وہی ہے, اللہ چینج نہیں ہوا. معاذ اللہ, میرا رب وہی ہے جس نے ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنایا, جس نے حضرت موسیٰ کے لیے دریائے نیل میں راستے نکالے. آج وہ مدد پھر ہو سکتی ہے مگر there is only one requirement, اور وہ علامہ اقبال نے شاعر مشرق نے سمجھا دی کہ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, only one condition required. ایمان وہ والا لے آؤ نا, ایسا ایمان تو لاؤ. اگر آج بھی ہو ابراہیم سے ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز کو پیدا. آج بھی آگ باغ بنے گی. If you have some big problems, you have some big issues, آپ کو لگتا ہے بڑے بڑے پرابلم سامنے ہیں, اللہ پر بھروسہ رکھنا, اللہ پر یقین رکھنا. میرا رب حضرت ابراہیم کی آگ کو باغ بنا سکتا ہے, وہ آپ کی غموں کی آگ کو بھی باغ بنا سکتا ہے. میرا رب حضرت موسیٰ کے لیے دریائے نیل میں راستے نکال سکتا ہے, وہ آپ کی پرابلم میں بھی آپ کے لیے راستے نکال سکتا ہے. جو رب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے, وہ رب مجھے اور آپ کو بھی اندھیرے کنویں سے نکال کر خوشیوں کے اجالے میں داخل کر سکتا ہے. ارے بھروسہ تو رکھو نا. آج پرابلم یہی ہے, ہم اللہ پر ہی بھروسہ نہیں رہا. نہیں یار پھنس گیا, اب نہیں نکل سکتا. You know why people going for suicide? Why they are going for depression? This is the big issue, because they feel there is no way. There is a closed door. Which problem I have, there is no solution. End of the day they going for depression or they going ba'd Allah for suicide. ہمیشہ یاد رکھنا, آپ کے سامنے کتنا بڑا پرابلم کیوں نہ آ جائے, تو آپ کے لیے بڑا ہے, میرے رب کے لیے بڑا ہے, میرے اللہ کے لیے بڑا نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. میرا پرابلم میرے لیے بڑا ہے, میرے رب کے لیے کیا چیز ہے؟ وہ کن فرمائے فیکون ہو جاتا ہے. وہ خالق کائنات ہے, ایک نظر فرمانی ہے اس نے, میرے مسئلے حل ہو جانے, پہاڑ ہٹ جانے. بھروسہ تو کرو نا, مانگو تو صحیح دل سے. ہمارا یہی تو پرابلم ہے, ہمیں اللہ پر ہی بھروسہ نہیں رہا. جتنی بھی بڑے ایشو میں ہو آپ دل سے رب کو پکارو, اور خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, پکارو مجھے, دعا کرو میں تمہیں عطا کروں گا. میں آپ کو اس کو بھی ایک ایگزامپل سے سمجھا دیتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں کبھی کبھی چونٹیاں, آنٹس ایک ساتھ لائن لگا کر وہ ٹریول کرتی ہے نا, گھر میں جا رہی ہوں گی کہیں, آپ دیکھیں گے. So you put your one apple in front of them. ایک سیب ان کے سامنے رکھ دیں, وہ چونٹیاں سیب کو دیکھ کر رک جائیں گے. They have no power to push apple because it's very big for them. Okay, یا تو وہ رک جائیں گی یا وہ ٹرن اراؤنڈ ہو جائیں گی, واپس چلی جائیں گی. It means the apple is very big thing for us, like a mountain for them. ان کے لیے تو پہاڑ دیتا ہے نا. They can't push a small apple. And then you pick that apple and put in your pocket. جب آپ ایپل اٹھا کے جیب میں رکھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ The way is clear. Ants go again. وہ چلنا شروع کر دیں گی. Try to imagine that apple is like a mountain for those ants, but for you it's only apple. Understand? Your problem is for you is like mountain, but for my Allah subhanahu wa ta'ala is nothing. سبحان اللہ, اس کے لیے کچھ نہیں ہے, تمہارے لیے بڑا ہے. تو اب پھنس جاؤ نا, پریشان ہو جاؤ تو کسی کے پاس نہ جاؤ, اللہ کے پاس جاؤ. اللہ سے عرض کرو مولا پھنس گیا ہوں, اے اللہ دکھی ہوں, زمانے بھر کے دھکے کھا لیے,
مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اے اللہ بیماری نہیں جا رہی، اے اللہ قرضہ نہیں اتر رہا، اے اللہ نوکری نہیں مل رہی، مہنگائی ہے، ہاتھ گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، قرضہ نہیں اتر رہا، اے رب العالمین مجھے مدینے جانا ہے، راستہ نہیں مل رہا، کیوں جانا ہے کسی اور کے پاس؟ اللہ کی بارگاہ میں جائیں، دل سے پکاریں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، ساری دنیا میں مجھ سے اور آپ سے سب سے زیادہ پیار کون کرتا ہے؟ ہماری ماں۔ Whenever you went in front of your mother with tears in your eyes, کبھی آنسو لے کر ماں کے پاس گئے ہوگے، رات کو نیند نہ آئی ہوگی اور امی کو جا کر کہا ہوگا کہ امی نیند نہیں آ رہی، پریشان، سچ بتاؤ نا ماں نے کیا کیا تھا؟ کر سینے لگایا کہ بیٹا مت گھبرا، میں جب تک میں جاگتا رہا ماں بھی رات جاگتی رہی۔ ایسا ہی ہوا نا، میرا رب تو ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ آنسو لے کر جب رات تہجد میں اٹھ کر اس کے پاس جاؤں گا اور اللہ سے کہوں گا مولا نیند نہیں آ رہی، پریشان ہوں، دکھی ہوں، تیرے سوا کون ہے میرا؟ اے اللہ تجھے پکارنے آیا ہوں، بڑی امید سے آیا ہوں، اے ماں سے زیادہ چاہنے والے، خالی نہ لوٹانا، پکارو تو صحیح۔ پھر دیکھو وہ کیسے غیب کے خزانوں سے مدد کرتا ہے۔ اس نے خود قرآن میں وعدہ فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ It is a promise already he gave us in Quran Majid. Just believe, inshallah your problem will solve. Now let's move for another beautiful incident for Hazrat Ibrahim alayhi salam. یہ موضوع ایسا ہے میں اس پر بہت دیر بات کر سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج میں 3 ٹاپکس کو کور کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی تمنا تھی کہ اولاد ہو جائے، بیٹا ہو جائے۔ آپ خلیل اللہ ہیں۔ Try to understand what I want to say. In age of 18, 20 years, he passed that big examination when he go in the big fire. But after that, he started to make dua in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, I need son, I need aulad. And what he used to say, Isma' ya'il, Isma' ya'il. Isma' is Arabic word. Sun le mere Mawla. Il is Ibrani language. Parwardigar, hai mere Parwardigar, hai mere Allah, sun le. You know, he make dua for 99 years. Till the age of 99 years, Khalilullah making dua for such a long time. 99 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ Hold on. 99 years کی دعا ہے اور اولاد نہیں ہے، کمپلین ہے، شکوہ ہے۔ ہم تو 2-4 مہینے دعا قبول نہ ہو تو اللہ سے ہی بدزن، یار میری دعا قبول نہیں ہو رہی، کعبے کے سامنے دعا کر کے آیا، مولانا صاحب سے دعا کرائی، فلاں جگہ دعا کرائی۔ خلیل اللہ and asking again and again in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Rabb, Isma' ya'il, sun le mere Mawla. What is the message? Be calm. ارے اللہ والے ہیں اور اللہ انہیں نہیں دے رہا، وہ راضی ہے، اور مجھ جیسا گناہگار اللہ سے ناراض ہو جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ مانو رب نہیں دے رہا تو یہی میرے لیے بہتر ہے۔ اب 99 ایئرس کی ایج میں بیٹا ملا، آپ نے اس کا نام ہی اسماعیل رکھ دیا، جو دعا کرتے تھے نا اسمع یعیل، وہی نام رکھ دیا۔ اچھا اب ذرا سوچئے، ہم میں سے کسی کے یہاں 10-15 سال کے بعد اولاد ہو، پیار کرتے ہیں، ارے بھائی بڑی دعاؤں سے ملا ہے، پیر بھی زمین پہ نہیں رکھتے۔ اس 99 سال کی عمر میں ملنے والے بیٹے کے بارے میں آپ کو آرڈر دیا گیا کہ ایک ایسی جگہ جا کر چھوڑاؤ جہاں نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، ریگستان، نو واٹر، نو فوڈ، ماؤنٹینز، ڈیزرٹ۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم وہاں لے گئے جہاں آج مکہ ہے، اور آپ نے ان کو کچھ ڈیٹس دی، تھوڑا سا پانی دیا اور آپ چلے گئے۔ بی بی ہاجرہ کہتی ہے اے ابراہیم کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ نو ریپلائی۔ اے ابراہیم ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ نو ریپلائی۔ 3 times she asked۔ 4th پتہ ہے انہوں نے کیا پوچھا؟ اچھا یہ بتا دو جو آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم فرماتے جی یہ اللہ کا حکم ہے۔ کہا جب اللہ کا حکم ہے تو ہم راضی ہیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ What a family! سبحان اللہ۔ No food, no house, nothing, nobody there. Deserted area, only one lady and small child. ابھی تو وہ دودھ پیتے کی عمر میں، اور اتنی دعاؤں کے بعد ملا ہے وہ بیٹا۔ Look at the قربانی۔ اب کیا ہوا؟ جو فوڈ تھا، some dates and few water, it's finished.
Now Hazrat Ismail become thirsty. Because of there is no food for Bibi Hajra, that's why no milk in his body also. How she fed? उनके पास भी दूध खत्म हो गया. अब हजरत इस्माइल रोना शुरू होते हैं. माँ है ना, माँ तड़प रही है. One mountain to another mountain, second mountain to first mountain named Safa, from Safa to Marwa, she running away to find the water for his small child. एक और मजे की आज बात बताऊं. आपने सुना, आपने देखा होगा जो माशाल्लाह मक्के गए हैं कि between green lights we used to run. You know what is the reason? बाकी हम नॉर्मल वॉक करते हैं मगर मैलैन अख्दरैन के दरमियान दौड़ते हैं. तो माजरा ये था कि बीबी हाजरा, अभी तो माशाल्लाह बिल्डिंग बन गई है ना, दैट टाइम देयर इज नो बिल्डिंग. आप इमेजिन करें कि काबे के पास हजरत इस्माइल बैठे अलोन, नोबडी देयर, नो काबा, एंड ही इज सिटिंग ओवर देयर इन डेजर्ट एंड मदर इज सर्चिंग फॉर वाटर. तो वो क्या कर रही थी? अपने बेटे को देखते हुए चल रही थी, मगर वॉकिंग करते करते एक बीच में स्मॉल माउंटेन आ जाता था, बेटा नजर नहीं आता था, तो बीबी हाजरा दौड़ती थी. जैसे ही वो माउंटेन खत्म होता था हजरत इस्माइल फिर दिखते थे, बीबी हाजरा फौरन नॉर्मल चलती थी. अल्लाह अकबर. अल्लाह को वो माँ की अदा कैसी पसंद आई, जहां बीबी हाजरा नॉर्मल चली वहां हम नॉर्मल चलते हैं, जहां वो दौड़ती थी वहां हम दौड़ते हैं. 7 चक्कर लगाए. उसके बाद हजरत इस्माइल के पैरों की रगड़ से, और एक रिवायत के मुताबिक हजरत जिब्राइल ने अपना पर मारा और वहां से पानी शुरू हुआ. बीबी हाजरा आई, देखा पानी बड़ा स्पीडली जा रहा है. आपने कहा जम जम, रुक 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 जाओ, स्टॉप. और सुभान अल्लाह, ये जम जम आपके मुंह से निकला, वही उस कुएं का नाम जमजम बन गया. और जिन्होंने थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी हो, ये वर्ल्ड मैप पर जिनकी नजर हो, जियोग्राफी पर जिसकी नजर हो, वो जानता है कि दुनिया में आबादी वही होती है जहां पानी होता है. देयर इज नो वाटर, देयर इज नो पॉपुलेशन. अब क्या हुआ, एक कबीला जुरहम जो है वो वहां से ट्रेवल करता हुआ कहीं जा रहा था, तो उन्होंने दूर से देखा कि बर्ड्स उड़ रहे हैं. बर्ड्स कहां उड़ते हैं? देयर इज अ वाटर. उन्होंने कहा ये बर्ड्स जो उड़ रही हैं, परिंदे उड़ रहे हैं, कहीं पानी है. ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो जमजम का कुआं था. तो उन्होंने बीबी हाजरा से रिक्वेस्ट की, डिड यू अलाउ अस, डू यू अलाउ अस टू सिट हियर और लिव हियर? आपने कहा ठीक है, तुम रहना शुरू कर दो. अब आहिस्ता आहिस्ता मक्का आबाद होना शुरू हुआ. एक्चुअली दिस इज द स्टोरी एंड दिस इज द ब्यूटीफुल, यू कैन से रीजन टू, मक्के को आबाद करना था ना. अब लोग आकर रहने लगे, घर बनने लगे. हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कई सालों बाद वापस आए. अब हजरत इस्माइल कुछ बड़े हो चुके हैं. अब अल्लाह का हुक्म मिला कि ए इब्राहिम काबे की तामीर करो. काबा जो था, एक्चुअली फर्स्ट टाइम काबा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में भी बना था, लेकिन जब तूफान नूह आया तो काबे को उठा लिया गया था. अब दोबारा तामीर करना था. सुभान अल्लाह. और ऑर्डर क्या था? एग्जैक्टली उसी बुनियाद पर, उसी समझो तो बुनियादों पर, उसी प्लॉट पर काबे को तामीर करना, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर. आज मैं आपको कहूं कि जनाब ये आपका प्लॉट है, ये साइट प्लान है, जाएं और अपनी बिल्डिंग आस्क आर्किटेक्ट, दिस इज बाय साइट प्लान, इतना फ्रंट है, इतनी डेप्थ है, आप आराम से अपना प्लॉट जो है ना फाइंड आउट कर लेंगे. उस जमाने में क्या इंतजाम हुआ था? एक रिवायत के मुताबिक अल्लाह ने एक बादल भेजा. हजरत इब्राहिम ने कहा या अल्लाह मुझे तो नहीं पता कौन सी बुनियाद है, कहां तामीर करूं. तो अब एक बादल आया, क्लाउड, और वो बादल हजरत इब्राहिम के साथ चलने लगा और एग्जैक्टली उस जगह पर जाकर खड़ा हो गया, और उसका जो शेडो था वो काबे की एग्जैक्टली डायामीटर था. कैसा खूबसूरत ब्लूप्रिंट दिया गया, खूबसूरत साइट प्लान दिया गया कि ये काबे की जो डायमेंशंस हैं. अब हजरत इस्माइल जो थे वो पत्थर पकड़ाते थे, हजरत इब्राहिम काबे की तामीर करते रहे. क्या मंजर होगा, सुभान अल्लाह. अब एक वक्त आया कि हजरत इब्राहिम की जो हाइट थी उस हाइट तक तो काबा तामीर हो गया. नाउ वी वांट टू गो फॉर अपस्टेयर्स. वो कहते हैं ऊपर जाना है. ए इस्माइल एक और बड़ा पत्थर लाओ जिस पर खड़े होकर मैं इसकी तामीर करूं. हजरत इस्माइल कभी जबल अबुल कुबैस पर जाते हैं, तब फर्स्ट माउंटेन which is अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी अभी भी मौजूद है मक्के में. वहां गए तो जिब्रील अमीन आए, कहते हैं मैं आपको 2 पत्थर बताता हूं, ये जन्नती पत्थर हैं, इनको ले जाइए. एक पत्थर पर हजरत इब्राहिम खड़े होकर तामीर करेंगे और एक पत्थर जो है वो काबे में फला कॉर्नर पे आपको जगह लगाना है. वो 2 पत्थर कौन से थे? एक मकाम इब्राहिम और एक हजर अस्वद. ये दोनों जन्नती पत्थर हैं. अल्लाह अकबर. हजरत इब्राहिम मकाम इब्राहिम वाले पत्थर पे खड़े हो गए. इस पत्थर ने पता है क्या कमाल किया? जब आपको ऊपर जाना होता था ये लिफ्टर की तरह ऊपर हो जाता था. When he want to go down, ये पत्थर नीचे हो जाता था. अल्लाह की शान देखें, जब ये काबा तामीर हो गया, इस पत्थर ने हजरत इब्राहिम के कदमों के निशान अपने अंदर कैसे महफूज कर लिए. आपको पता है कितने साल हो गए? More than 5,000 years. दुनिया में कोई बिल्डिंग
کوئی چیز اتنی پرانی باقی نہیں رہتی ہے. یہ مقام ابراہیم پر جو کور ہے نا، یہ تو 200-300 سال پہلے، 400 سال پہلے لگا ہے، ورنہ یہ ہزاروں سال کھلے آسمان تلے رہا ہے. ہزاروں بارشیں آئیں، ہزاروں آندھیاں آئیں، اس پتھر کو اللہ نے کیسا محفوظ رکھا ہے. اپنی آنکھوں سے حضرت ابراہیم کا معجزہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور جس پتھر پر حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کے کعبہ بنایا، سبحان اللہ، اس پتھر کا مقام کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مصلی بناؤ، سجدوں کی جگہ بناؤ. علماء بڑی پیاری ڈیبیٹ کرتے ہیں، ارے جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو جائیں وہ سجدہ گاہ بن جائے، وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ بن جائے. جس مدینے میں، جس مزار مقدس میں ابراہیم کے آقا حبیب اللہ علیہ السلام موجود ہیں، وہاں عبادت کر کے دعاؤں کا عالم کیا ہوگا، اس کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا. ارے جس پتھر پر خلیل اللہ کھڑے ہو، اس پتھر کا ذرا مرتبہ یہ ہے، تو جہاں خود حبیب اللہ موجود ہو، اس مزار مقدس اور مدینہ منورہ کا عالم کیا ہوگا. اب سبحان اللہ، کعبہ تعمیر ہو گیا، حضرت ابراہیم کو آرڈر دیا گیا، اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. حضرت ابراہیم کہتے ہیں یا اللہ، ہاؤ آئی کال ایوری بڈی فار حج، دیر از نو بڈی ہیئر، ہاؤ آئی میری آواز کیسے لوگوں تک پہنچے گی. اللہ فرماتا ہے اے ابراہیم تمہارا کام آواز لگانا ہے، ہمارا کام آواز پہنچانا ہے. حضرت ابراہیم اسٹوڈ اپ آن دا جبل ابو قبیس. یہ جبل ابو قبیس ضرور زیارت کیجیے گا جب مکے میں جائیں. آج کل اس پہ محل بنا ہوا ہے. یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے. یہ وہی پہاڑ ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر میرے آقا نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے. آپ جبل ابو قبیس پر گئے اور آپ نے لوگوں کو کال کیا، او پیپل، او اللہ کے بندو، حج کے لیے آؤ، اللہ کے گھر کا حج کرو. سبحان اللہ. ابھی میرا یہ بیان جو ہے ہوپ فلی مدری چینل پر، سوشل میڈیا پر، ساری دنیا میں جا رہا ہوگا، مگر ہاؤ ود دا سیٹلائٹ، ود دا انٹرنیٹ، ود دا مائک، ود دا کیمرا. یو نو دیٹ ٹائم کچھ بھی نہیں تھا، مگر وہ آواز پوری دنیا میں سنی گئی، پوری دنیا میں ٹرانسمٹ ہوئی. ایوری بڈی جو اس دنیا میں موجود تھے سب نے اس آواز کو سنا. اللہ اکبر. صرف لوگوں نے نہیں سنا، ماں کے پیٹ میں بچوں نے بھی سنا، عالم ارواح میں روحوں نے سنا. علماء کہتے اس آواز پر جس نے اس وقت لبیک کہا تھا، جس نے 1 بار لبیک کہا وہ 1 حج کرے گا، جس نے 2 بار لبیک کہا وہ 2 حج کرے گا، جس نے جتنی بار لبیک کہا وہ اتنی بار حج کرے گا. اللہ اکبر. آپ کی روح نے 1000 سال پہلے حضرت ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا، تبھی حج ہے. حج بلاوے کا سفر ہے، یہ نصیب والوں کو ملتا ہے. اللہ کریم ہمیں بھی حج کی سعادت عطا فرمائے. سبحان اللہ. کتنے خوش نصیب ہیں جن کی روحوں نے اس وقت لبیک کہا تھا. اور لبیک کہنے کا تو لطف ہی اور ہے، کیونکہ یہ ایک طرح کی حاضری ہے. اے حاجیوں حج پر جانا، اے عمرہ کرنے والوں جب عمرے پر جانا تو ہنستے ہنستے لبیک نہیں کہنا، بلکہ اس فیلنگ کے ساتھ لبیک کہنا ہے کہ جب ہم کسی کلاس میں موجود ہوتے ہیں، ہمارا نام لیا جاتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ لبیک، پریزنٹ، میں حاضر ہوں. اللہ اکبر. لبیک کا معنی بھی تو یہی ہے، لبیک اللہم لبیک، اے میرے مولا میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں اے مولا میں. ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اے اللہ ملک بھی تیرا، تعریف بھی تیری، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں. کیا کیفیت ہو. اللہ کرے لبیک پڑھیں احرام پہن کے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوں کہ ہماری لبیک قبول ہو جائے، ہماری حاضری قبول ہو جائے، ہمارا حج قبول ہو جائے. اللہ اکبر. آؤ اس تصور سے ہم لبیک پڑھتے ہیں کہ اللہ اس مبارک مہینے اور اس مبارک اجتماع کی برکت سے ہمیں بھی جلدی جلدی احرام پہن کر لبیک پڑھتے ہوئے مکہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب ذرا غور کیجئے. اب یہاں میں کچھ حاجیوں سے بات کر، عمرے پر جانے والوں سے بات کر. اللہ اکبر. ہر بندہ چاہتا ہے حج مقبول ملے، مگر حج مقبول کی نشانی کیا ہے؟
سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھا گیا ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارا حج قبول ہوا کہ نہیں؟ سبحان اللہ, what a beautiful answer سیدی اعلیٰ حضرت gave. آپ فرماتے ہیں اگر بندہ پہلے سے اچھا ہو کر لوٹا ہے, حج مقبول کی نشانی یہ ہے کہ بندہ پہلے سے اچھا ہو کر لوٹے. اگر پہلے سے اچھا ہو کر لوٹا ہے تو سمجھ لو حج قبول ہو گیا ہے. نمازوں میں سستی تھی, اب نمازی بن گیا ہے. حرام کماتا تھا, اب حرام چھوڑ دیا ہے. جھوٹ بولتا تھا, اب جھوٹ چھوڑ دیا ہے. بے حیائی تھی, اب بے حیائی چھوڑ دی ہے. اب تقویٰ بڑھ گیا, عبادت بڑھ گئی, تو سمجھ لو حج مقبول ہو گیا ہے. اور جیسا گیا تھا ویسا ہی آیا. تو پھر خود سوچے کہ اپنے حج کے ساتھ کیا کیا اس نے. حج ایک ایسا سفر ہے, حاجیوں سے وعدہ ہے سبحان اللہ کہ جو عرفات کے دن احرام کی حالت میں میدان عرفات میں موجود ہوا, حدیثوں میں مضمون ملتا ہے کہ وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. حاجی کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے, حاجی جس کے لیے دعائیں مغفرت کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا. اتنا مبارک سفر ہے. عرفات میں حقوق اللہ معاف کرنے کا وعدہ ہے اور مزدلفہ میں حقوق العباد معاف کرنے کا وعدہ ہے. تو اے حاجیوں, خدا کی قسم یو آر سو لکی. کروڑوں لوگ ترس رہے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں, اور آپ جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو عرض ہے کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا, ہمیں بھول نہ جانا. عرفات کے میدان میں جہاں رحمتیں برس رہی ہوں, اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے, فرشتوں دیکھو میرے بندے پرا گندا بال میلے کچیلے دور دور سے آئے ہیں. اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی. ایسے سفر پر آپ جا رہے ہیں, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خوب دعائیں آپ کیجئے گا اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے وطن کے لیے, پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے. مگر ایک بات یاد رکھیے, حج پچھلے گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے, آگے گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو بدل کر آنا ہے. شکرانہ تو اسی کا نام ہے نا کہ مجھ جیسے گناہگار کو اللہ نے بلایا. کروڑوں ترس رہے اور میں جا رہا ہوں, تو پھر تو بندہ شکرانے میں بھی اللہ کی بارگاہ میں نیت کر کے آئے کہ مولا اب تجھے ناراض نہیں کروں. اور سبحان اللہ, حج کے بعد آپ کہاں جائیں گے؟ اب مدینے جائیں گے. ارے وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے, جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. مدینہ مدینہ ہے, خدا کی قسم. مدینے سے بڑھ کر کون سی پیاری جگہ ہے. 70,000 فرشتے صبح حاضری دیتے ہیں, 70,000 میرے آقا کے روضے پر شام حاضری دیتے ہیں, اور جو ایک بار حاضر ہو جائے اسے دوبارہ حاضری کا موقع نہیں ملتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے اتنے ہیں کہ سب کو حاضری دینی ہے تو سب کو 12 گھنٹے کی کم و بیش حاضری ملتی ہے, اور ہم جیسے گناہگار کو بار بار حاضری کا موقع ملتا ہے. ایک سفر میں کئی حاضریاں, اور کئی لوگ تو بار بار مدینے جاتے ہیں. تو کتنی بڑی ہم پر مہربانی ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, 70,000 صبح ہیں, 70,000 شام, یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے. جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے. کیوں؟ رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. اور معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار, وہ تو معصوم ہے نا فرشتے, معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار, اور آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے. ایسا سفر. اللہ اکبر. نبی پاک فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. علماء کہتے ہیں اس میں 3 انعام ہیں. ہاں, اس میں 3 بڑے گفٹ ہیں. کیوں؟ حدیث کیا ہے؟ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. ایک بات یاد رکھیے گا, شفاعت یقیناً نبی پاک فرمائیں گے, مگر علماء بھی کریں گے, انبیاء بھی کریں گے, نیک لوگ بھی شفاعت کریں گے. مگر یہاں میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس کی شفاعت ہوگی. نہیں, شفاعتی, میں اس کی شفاعت کروں گا. اللہ اکبر. مدینے جانے والے کی شفاعت بھی ہوگی اور شفاعت کرنے والے خود رسول پاک ہوں گے. اور ایک اور تیسرا انعام کیا ہے؟ شفاعت تو اس کی ہوگی نا جس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا. ایمان سلامت لے کر کافر غیر مسلم کی شفاعت نہیں ہوگی. تو اے مدینے جانے والوں, آپ کو مبارک ہو کہ اس حدیث میں ایمان پر خاتمے کی بشارت بھی موجود ہے. تو مدینے جاتے رہا کریں. خدا کی قسم مدینہ مدینہ ہے. اور ہم نے دیکھا لوگ یہ کرم کے فیصلے, اربوں پتی کروڑ پتی, نہیں دیکھا تو مدینہ نہیں دیکھا. اور ہم نے کئی غریبوں کو دیکھا کہ جن کے پاس کچھ نہیں, اور انہوں نے کئی بار مدینہ دیکھ لیا. کہاں کا منصب, کہاں کی دولت, قسم خدا
کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ تو مدینے کی تڑپ رکھا کرو۔ کچھ لوگوں سے کہو نا یار آپ مدینے مکے نہیں جاتے، یار فلاں کام اٹکا ہے وہ حل ہو جائے پھر جاؤں گا، میری بچوں کی شادی ہو جائے پھر جاؤں گا، فلاں مشکل ہے پھر جاؤں گا، حل ہو جائے پھر جاؤں گا۔ سچ بتاؤں اگر مشکل میں ہو تو جلدی مدینے چلے جاؤ، کام بنتے ہی وہیں سے ہیں، مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں۔ ایک جملہ یاد کر لو، مدینہ نہ جانے کا بہانہ نہ ڈھونڈا کرو، مدینے جانے کے بہانے ڈھونڈا کرو۔ ہے فلاں ملک جا رہا ہوں، چلو مدینہ ہوتے چلا جاتا ہوں، فلاں کام ہے چلو تھوڑی دیر کے لیے مدینے چلا جاتا ہوں، دل گھبرا رہا ہے چلو مدینے چلا جاتا ہوں، تھوڑے اچھے پیسے کما لیے چلو پھر مدینے چلا جاتا ہوں۔ مدینے جانے کے بہانے ہونے چاہیے، اور لوگ نہ جانے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کرے زندگی ایسے گزرے کہ اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے یہ کوئی آ کر، اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے یہ کوئی آ کر، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ جلدی جلدی ہماری حاضری ہو جائے۔ مدینے کا ذکر ہے تو بہت کچھ یاد آ رہا ہے، مگر اب وقت بھی کافی ہو گیا۔ میں تیسرے انسیڈنٹ کو، تیسری خوبصورت واقعے کو اس لیے ٹچ کروں گا کہ ہم نے اب قربانی پر بات کرنی ہے۔ دنیا بھر میں مسلمان قربانی کر رہے ہیں انشاءاللہ، مگر یہ قربانی، یہ گھومنے پھر جانور گھما رہے ہیں، تصویریں کھنچوا رہے ہیں، ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں دیکھو میرا جانور کیسا ہے، اس کے بعد باربیکیو پارٹی ہے۔ ہمارے بچوں سے پوچھو بھئی کیا ہوتا ہے بقرہ عید میں، بہت خوبصورت جانور آتے ہیں پھر ہم باربیکیو پارٹی کرتے ہیں۔ ایون دے ڈونٹ نو what was happened, why we are making قربانی۔ وہ فلسفہ قربانی کون بتائے گا ہمارے بچوں کو؟ آئیے میں اس کا مختصر واقعہ آخر میں بیان کرتا ہوں تاکہ ایمان بھی تازہ ہو اور اس عظیم خاندان سے، اس عظیم فیملی سے ہماری محبتیں بھی بڑھ جائیں۔ یہاں ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں انہیں پتا ہے کہ 8 ذو الحجہ اس کو یوم الترویہ کہتے ہیں، 9 ذو الحجہ اس کو نویں رات جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، اور 10 ذو الحجہ کو یوم نحر کہتے ہیں۔ You know why those names for those 3 days؟ یہ 3 دنوں کے 3 نام کی اب غور سے سنیے۔ 8ویں شب تھی ذو الحجہ کی، حضرت ابراہیم کو خواب میں آرڈر دیا گیا کہ بے شک اللہ تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ Again, who was that son which he gave, which he, you know, اللہ نے گرانٹ کیا تھا، عطا کیا تھا 99 ایئرز کی ایج میں۔ اسی بچے کے ساتھ پہلا امتحان کیا ہوا کہ دودھ پیتے بچے کو وہاں صحرا میں چھوڑا ہے۔ اب وہ بچہ 7 8 سال یا 10 سال کا ہوا ہے اور حکم ہو رہا ہے اس کو ذبح کر دے۔ اللہ اکبر، امتحان تو سوچو کیسے ہیں۔ اچھا وہ دن ہے نا 8 ذو الحجہ کا دن، آپ سوچ بچار میں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے، یہ خواب کس کی طرف سے؟ تو ترویہ کہتے ہیں سوچ بچار کو، ہیزیٹیشن میں آپ غور کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اس لیے 8 ذو الحجہ کا دن ہے وہ یوم ترویہ کہلاتا ہے۔ اچھا 9ویں رات پھر خواب آیا، اب صبح یقین کر لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ عرفہ کہتے ہیں پہچاننے کو، کنفرمیشن کو، آپ کو کنفرم ہو گیا، آپ نے پہچان لیا کہ یہ ڈریم اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے 9 ذو الحجہ کا دن یوم عرفہ کہلاتا ہے۔ اب 10 ذو الحجہ کو آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے نکلے، اسی لیے 10 ذو الحجہ کا دن یوم النحر کہلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہوا کیا، جب آپ کو حکم ملا کہ بیٹے کو قربان کرو تو سبحان اللہ آپ نے اپنے بیٹے سے بات بھی کر لی، بس چھپایا نہیں۔ کیسی تربیت ہے، ایک چھوٹے بچے سے آپ بات کیا کر رہے ہیں، آپ بیٹے کی کانورزیشن قرآن میں موجود ہے۔ آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہتے ہیں اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ مشورہ کر رہے ہیں بیٹے سے، حالانکہ اللہ کا حکم ہے، مگر اپنے بیٹے پر یقین اتنا تھا کہ بیٹے نے جواب کیا دینا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تربیت کیسی ہے۔ وہ بیٹا کیا کہتا ہے، حضرت اسماعیل کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر یعنی صبر کرنے والا پائیں گے۔ مگر اب حضرت اسماعیل نے کچھ عجیب سی ڈیمانڈ کر دی، کہتے ہیں ابو جی یہ کام کیجئے گا، مجھے ذرا اچھی طرح رسی سے باندھ دیجئے گا، کیونکہ جب آپ ذبح کریں گے نا تو میں ہلوں گا
تو میرے بلڈ سے آپ کے کپڑوں پہ چھینٹے اڑیں گے. میں نہیں چاہتا بے ادبی ہو جائے. اچھا ایک اور کام کیجئے گا بابا جان, مجھے الٹا لٹا دیجئے گا. میرا چہرہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی. جب میں منہ ہی چہرہ زمین کی طرف ہوگا تو آپ کو اتنی تکلیف محسوس نہیں ہوگی. اور تیسرا ایک کام کیجئے گا, چھری تھوڑی تیز کر لیجئے گا تاکہ مجھے کم تکلیف ہو. اور بابا جان جو میرے کپڑے ہیں نا, میرا لباس قمیص جو ہے, ذبح کرنے کے بعد میری ماں کو دے دیجئے گا تاکہ میری ماں کو کچھ تسلی ہو جائے. اللہ اکبر, یہ کون سی تربیت ہے, یہ کیسا صابرین خاندان ہے. آپ کو پتا ہے جب حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم لے کر جا رہے تھے تو شیطان حضرت ابراہیم کے پاس آیا. اے ابراہیم کہاں جا رہے ہو, یہ خواب پورا نہ کرو. حضرت ابراہیم نے اس کو کنکر مارے. جو شیطان کو ہم کنکری مارتے ہیں نا, یہ قدم قدم پر چھوٹے بڑے اور چھوٹے منزلے اور بڑے شیطان, یہ حضرت ابراہیم نے شیطان کو بھگایا تھا. وہ الگ الگ شکل میں آیا آپ کو روکنے کے لیے, آپ نے اس کی نہ مانی. اللہ اکبر. پھر وہ شیطان جو حضرت ہاجرہ کے پاس گیا. اے بی بی ہاجرہ, یہ آپ کے شوہر آپ کے بیٹے کو کہاں لے گئے؟ کہا کہیں لے گئے دوست کے پاس, تیار کروا کر لے گئے. کہا نہیں, وہ آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے لے گئے. بی بی ہاجرہ کہتی ہیں کیا باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا ہاں. شیطان کیا کہتا ہے؟ ہاں, ان کو اللہ کا حکم ہے. سنو بی بی ہاجرہ نے کیا جواب دیا, اگر میرے رب کا حکم ہے تو ہم راضی ہیں. آج کی مائیں, میری بہنیں بھی شاید بیٹھی ہیں, پردے میں سن رہی ہیں. آج بیٹا دین کی طرف جاتا ہے تو روکتی ہیں, بیٹا سر پر ٹوپی رکھے تو روکتی ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بیان کرنے آ رہا, مجھے ایک میسج آیا کہ میری ماں اور میرے گھر والے میرے پیچھے پڑے ہیں کہ داڑھی کٹوا دو, تیری شادی کیسے ہوگی؟ بتایا میں داڑھی کاٹوں یا اپنی ماں کی مانوں؟ اللہ اکبر. یہ ماں باپ کو ہو کیا گیا ہے کہ اپنے بچے کو دین سے روک رہے ہیں. اور ایک حضرت اسماعیل کی ماں ہے کہ باپ بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے, اور ماں کا جواب یہ ہے کہ رب کا حکم ہے تو ہم اس کے لیے راضی ہیں. ارے جانے دو اپنے بچوں کو دین کی طرف. کئی لوگ ایسے جنہوں نے شروع میں بچے کو دین سے روکا, اور وہی بچہ پھر شراب اور گندی محفلوں میں گیا اور وہ سر پکڑ کے رونے لگے کہ کاش ہم اسے نہ روکتے. خوش نصیب ہے وہ باپ. ارے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اگر آپ کا بیٹا نمازی یا دین کے ماحول کے قریب یا دعوت اسلامی کے قریب آ رہا ہے, یہ تو آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا. لیکن آج کے دور میں ماں باپ بڑی رکاوٹ بعض اوقات نوجوان کے بن جاتے ہیں. بہرحال اب چلتے ہیں. وہ شیطان نے اب بھی بس نہ کیا, وہ حضرت اسماعیل کے پاس پہنچ گیا, اس چھوٹے بچے کے پاس. اے اسماعیل تمہارے ابو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا کسی دوست سے ملانے لے جا رہے ہیں. کہا نہیں, تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. آئے ہائے, حضرت اسماعیل کہتے ہیں اگر باپ کبھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا ان کو اللہ کا حکم ہے. کہا اللہ کا حکم ہے پھر تو میں بھی راضی ہوں. آئے ہائے, اب کیا ہوا؟ باپ نے ایسا ہی کیا, رسی بھی باندھ دی, الٹا بھی لٹا دیا, چھری بھی تیز کر دی, اور انہوں نے اپنا کام کر دیا. انہوں نے چھری پھرا دی. مگر میں نے بیان کے شروع میں کہا تھا نا, چھری کا کام کاٹنا ہے, مگر یہاں اللہ کا حکم تھا نا, تو چھری نے کام نہ کیا, گلا نہ کاٹا. اور اب حضرت ابراہیم پر جو سبحان اللہ وحی نازل ہوئی, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم, بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا. یو پاس یور ایگزامینیشن. ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو. بے شک یہ روشن جانچ تھی, اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا. اب میں ایک اور آخری بات بتاؤں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ذبح فرما رہے تھے نا اور چھری پھرا رہے تھے, تو چھری نے تو کام نہیں کیا. اب ان کو آسمان سے آواز آئی, اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے اوپر دیکھا تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل مینڈھا لے کر آ رہے ہیں. تو آپ سمجھ گئے کہ میری آزمائش پوری ہو گئی, میرا ٹیسٹ کمپلیٹ ہو گیا. تو شکرانے میں انہوں نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو حضرت اسماعیل جو الٹا لیٹے ہوئے تھے نا, وہ بھی سمجھ گئے کہ لگتا ہے ہمارا جو ہے وہ امتحان کمپلیٹ ہو گیا ہے. کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد. You know what we are reciting on the day of Eid. Look at the blessed tasbih. کس قدر کمال کی یہ تسبیح ہے. یہ 3 مبارک زبانوں سے ادا ہوئی ہے. اس کا فرسٹ پارٹ حضرت جبرائیل نے فرمایا, درمیان کا حضرت ابراہیم نے, اور آخری پارٹ حضرت اسماعیل کی زبان سے نکلا ہے. ارے اب جب بھی یہ تسبیح پڑھنا, یہ منظر یاد رکھنا کہ کیا قربانی تھی, کیا اللہ کی شان اور اللہ کی سبحان اللہ رضا پر یہ سب لوگ راضی تھے. اللہ اکبر. اللہ اس کا ذرہ عطا فرمائے. اب اپنے بچوں کو جا کر سکھائیے, بتائیے کہ بیٹا یہ جو بکرا کٹ رہا ہے, یہ جانور کٹ رہا ہے, ایک وقت وہ تھا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا تھا کہ اپنا بیٹا ذبح کریں. ان بچوں کو پتا چلے کہ اسلام قربانی سے پھیلا ہے, اور ہمارے بڑوں نے کیسی کیسی اللہ کی رضا کے لیے قربانی دی ہے. یہ قربانی پیغام دیتی ہے کہ وقت پڑے آج جانور قربان کر رہا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا, اے اللہ تو نے مال دیا, آج جانور قربان کر رہا ہوں, کبھی موقع ملا تو اپنی جان بھی تیرے نام پہ قربان کروں گا. سبحان اللہ. تو آپ ذرا تسبیح مل کر پڑھیں اور تصور کریں کہ کیا کمال کی تسبیح ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ
واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو چند باتیں یہی عرض کرنی تھی کہ یہ حج، یہ قربانی، یہ سب ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. حکم ملے تو لبیک کہنا ہے. ایک بات ویسے سوال ہے، کبھی کبھی میں اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ شریعت کا حکم ہوتا کہ زندگی میں ہر بندے کو کم از کم اپنا ایک بچہ قربان کرنا، ہمارا کیا حال ہوتا. ادھر تو لوگوں کے بکرے نہیں کٹ رہے، جانور میں بھی ڈنڈی مار رہے ہوتے. یار ضروری ہے مولانا صاحب پورے گھر کی طرف سے ایک ہی بکرا کر لیں، چلے گا کہ نہیں؟ سوچو یار، جان نہیں نکل، پیسے نہیں نکل رہے جیب سے، اور اللہ نے غریب پر تو قربانی رکھی نہیں ہے. اگر آپ صاحب استطاعت ہے تب قربانی، پھر دل سے کرو نا. اللہ کی بارگاہ میں گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کی بارگاہ میں خون نہیں پہنچتا، ہماری نیت پہنچتی ہے کہ اپنے لیے کپڑے لینے تو برانڈڈ، جوتے لینے برانڈڈ، بکرا لینا ہے سستا والا دے دو کوئی یار سائڈ پہ، حصے والی قربانی کر لو، سستے میں چھوٹ جائے گا. میں نہیں کہتا قربانی نہیں ہوگی، انٹینشن کیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے تو سب سے بہترین جانور، مہنگا جانور قربان کرو کہ یا اللہ تیرے نام پر سب قربان. وہاں دل دیکھا جاتا ہے، اور ان لوگوں کی باتوں میں مت آؤ. انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں سوشل میڈیا پہ کلپ آپ دیکھ لو گے کہ یار یہ قربانی کرنے کی بجائے کسی غریب کی مدد کر دیں. اور اللہ کے بندوں، قربانی میں کروڑوں غریبوں کا بھلا ہوتا ہے. گوشت کہاں جاتا ہے؟ کس کو پڑتا ہے؟ کسائی کی مزدوری بنتی ہے، چارے والے کی مزدوری بنتی ہے، جانور بیچنے والے کی مزدوری بنتی ہے. قربانی کی کھالوں کے بعد لیدر انڈسٹری چلنا شروع ہو جاتی. کروڑوں غریبوں کا بھلا ہے. تو کسی کی بات میں نہیں آنا. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ قربانی والے دنوں میں، قربانی کے دن سب سے افضل نیکی کیا ہے؟ جانور کا خون بہانا ہے. تو جو اللہ کا حکم ہے ہمیں وہ پورا کرنا ہے. بہرحال یہ ذوالحجہ کے دن بڑے مبارک دن ہیں. اس میں نفلی روزے نبی پاک رکھا کرتے. ہو سکے تو پہلی ذوالحجہ سے 9 ذوالحجہ تک روزے رکھیں. 10 ذوالحجہ کو روزہ منائے. یاد رکھیں عید اور اس کے بعد کے 3 دن روزہ منائے. تو یہ بڑے مقبول مبارک دن، دعاؤں کی قبولیت کے دن ہیں. اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے توکل کا صدقہ عطا فرما. اے اللہ ان کی قربانیوں کا صدقہ عطا فرما. اے اللہ ان کی نیکیوں کا صدقہ عطا فرما. تیری بارگاہ میں وہ مقبول قربانیاں دینے والے، اللہ ہماری بھی ٹوٹی پھوٹی قربانی قبول فرما. اے اللہ وہ کعبے کی تعمیر کرنے والے، حج کے لیے انہوں نے بلایا، لبیک میرے مولا ہم بھی چاہتے ہیں، ہمیں بھی حج کی سعادت عطا فرما، ہمیں بھی اسی کعبے کا دیدار عطا فرما. ہم وہ مقام ابراہیم بھی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم حجر اسود کو بھی چومنا چاہتے ہیں. میرے مولا اپنے کرم سے ہمارے لیے اسباب بنا دے. اے میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ پیاری باتیں، عشق رسول والی باتیں، اللہ سے محبت والی باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی. اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں، اس ماحول سے جڑے رہیں، آتے رہیں اجتماعات میں، قافلوں میں سفر کریں. اب نگران شورا آئے ہوئے ہیں، میری حاضری ہوئی ہے تو آپ بڑی تعداد میں آ گئے، لیکن ہمارے جانے کے بعد بھی اجتماعات تو ہوتے رہیں گے نا. اجتماع میں آئیں، قافلوں میں آئیں، مدنی چینل دیکھیں. ایسے بیانات آپ بار بار سنتے رہیں گے انشاءاللہ. خود بھی سنیں، اپنے گھر والوں کو سنائیں. سبحان اللہ. زندگی مختصر ہے، اب اس دنیا میں نیکیاں کر کے اللہ کو راضی کر کے جانا ہے. اصل زندگی بعد والی ہے. ہم اس پہ پھنس گئے ہیں. عقل مند وہ ہے کہ جتنا جہاں رہنا ہے وہاں کی تیاری کرے. ادھر کتنا رہیں گے؟ 60-70 سال. اگر ایوریج لائف ہے بھی تو 70 سال. پھر قبر میں جانا، اس کے بعد محشر کا دن، پھر جنت و دوزخ کا فیصلہ. ٹرائی فار دیٹ. ہیئر آفٹر کی تیاری کرنی ہے. دعوت اسلامی کا ماحول ہمیں آخرت کی تیاری کرواتا ہے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. اب انشاءاللہ ہماری اس ملاوی کے سفر کی آج اس سفر کی آخری رات ہے. تو اس سفر میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ سب معاف بھی کیجیے گا. آپ سب نے بڑا پیار دیا، محبت دی. اللہ آپ سب کے تعاون کا، آپ کی محبتوں کا بھی آپ کو بہترین صلہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک